حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کی جوش ایمانی سے آج 1400 سال بعد تک کافر کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمان کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے کے بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فراق میں رہتے تھے۔ ایک روز کفار میں مشورہ کی کمیٹی قائم کی گئی، کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابہ قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھے ہی کو مٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سوت لی اور حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی اور دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ کواڑ بند کیے ہوئے دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کواڑ کھلوائے اور ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تجھ سے ہو سکے تو بھی اسلام قبول کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح کے سے خون میں بھرے جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری کا
تک پڑھا تھا کہ حالات ہی بدل گئے۔ کہنے لگی کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ دونوں قوت میں مشہور معلوم ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔